الرحمن الرحیم السلام علیکم جی. اسلم مراد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ایک بڑے معیشت دان اور زرعی میدان میں جو ہے وہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والے جمشید اقبال چیمہ موجود ہے, جن کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے عمران خان بھی مترف نظر آتے ہیں. چیمہ صاحب, آج تو وائٹ پیپر جاری ہو گیا اور کوئی خوشخبری ہے اس میں کہ ہر طرف مایوسی ہے, پریشانیاں ہیں, ٹینشن ہے. 2023 کے آغاز میں ہی آپ لوگوں نے وہ یہ وائٹ پیپر جاری کر کے ایک ٹینشن دے دی. خوشخبری یہ ہے کہ ابھی بھی کنٹرولبل ہے, اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ورنہ جتنا یہ ہو رہا ہے آپ کہہ لیں کہ ڈیپ چلا گیا کرائسس, اور پھر ساتھ پروجیکشن کی جا رہی ہے یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس پلان نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کا, جو کہ بالکل غلط ہے. ہم نے پہلے جب 18 میں ہم آئے تھے تو اس وقت سچویشن زیادہ مختلف نہیں تھی. اب زیادہ تھوڑا مطلب زیادہ گریو ہو گیا, لیکن بہرحال ہم نے کرونا کے باوجود اس کو سنبھال لیا. تو اب ایسی سچویشن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس وقت سپورٹ کم تھی, اس وقت سپورٹ بڑھ گئی ہے کہ اس وقت لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ وی آر دی اونلی ہوپ, وی آر دی لاسٹ ہوپ. لہٰذا جن لوگوں کو چھوٹا موٹا آگے پیچھے آپ کہہ لیں کہ تھا شوق کہ مخالفت کرنے کا, مطلب پوری پی ڈی ایم کی بات کریں, وہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. اپوزیشن میں آ کے بھی یہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. دوسرا, اپوزیشن میں اگر آتے ہیں تو اسمبلی میں نمبر بڑا تھوڑا ہوگا. دوسری طبقہ ہے جو آپ کہہ لیں کہ وقتاً فوقتاً انالائز کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں جا کے ڈسسیٹسفائی یا سیٹسفائی ہوتا ہے کہ جی پرفارمنس گورنمنٹ کی ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک مانیٹرنگ سسٹم ایک آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں ان نون سا یا آپ کہہ لیں کہ ان افیشیل سا ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستان جیسے ملک کو, جیسے ریسورسز تھوڑے ہیں, اس ملک کو سنبھالنا جو بندہ بھی سنبھالے ایمانداری سے, وہ اس ملک کے لیے نعمت ہے. لہٰذا اس کی حفاظت کرو اور اسے کام کرنے دو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے کہ ایگو کی وجہ سے بولے نہ, کسی کا کوئی ایجنڈا ہو وہ نہ بولے, ادروائز یہ تھنکنگ ضرور پائی جاتی ہے. چیمہ صاحب, ڈالر نہیں ہمارے سے کنٹرول ہو رہا, ڈالر ہے بھی نہیں ہے, اور اگر کہیں ہے تو مل ہی نہیں رہا. آج میں نے پاکستان سے باہر جانا ہو تو مجھے مارکیٹ سے اوپن ڈالر ہی نہیں مل رہا. تو یہ چیز کیسے کنٹرول ہوگی؟ ڈالر ہم نے شاید, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 3 سال میں ہم نے جو ہے وہ 50-60 بلین ڈالر ہم نے واپس پے بیک کرنے ہیں. کہاں سے آئیں گے وہ؟ کوئی بھی گورنمنٹ آ گئی, اتنا کہاں سے آئے گا؟ ہماری امپورٹ جو ہے وہ آپ کو سامنے ہے, ایکسپورٹ ہماری سامنے ہے, بگ ڈفرینس ہے ان میں. تو کیا پلان ہوگا پی ٹی آئی کا؟ بیسیکلی تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کرائسس میں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے. اس وقت ایک تو امپورٹ سبسٹیوشن وہ اپرچونیٹی بن رہی ہے قوم کے لیے کہ امپورٹ سبسٹیوشن ہو. سو اس میں جانا پڑے گا کیونکہ لوکل چیز اب امپورٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے, لوکل مینوفیکچر کرنا آسان ہو, مطلب آپ کہہ لیں اس کے آپشن بن گئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈالر کا نہ ملنا یہ رزلٹ ہے. ریزن کیا ہے, کاز کیا ہے؟ تو کاز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کاز بیسیکلی یو کین سے کہ اس میں آپ کے پروڈکشن سینٹر کا کام نہ کرنا ہے. بالکل, پروڈکشن سینٹر سے مراد آپ کی زراعت نہیں کام کر رہی, آپ کی انڈسٹری کام نہیں کر رہی. جب زراعت اور انڈسٹری کام نہ کرے تو پھر آپ کا سروسز سیکٹر میں بیٹھ جاتا ہے. لہٰذا پروڈکشن سینٹر کو چلانا جو ہے یہ ہے بیسک چیلنج. لہٰذا اس کو آپ پہلے اسی پیس سے یا اس سے بڑھ کے پیس پہ چلانے کی ضرورت ہے. میں اپنے بارے میں آئی ایم کانفیڈنٹ کہ زراعت کو ہم بڑی جلدی پک کر لیں گے. اچھا, جب زراعت پک کر لی تو پھر چونکہ را مٹیریل اگر سستا ملتا ہے یہاں پہ اور ابنڈنٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ یقیناً اسی وقت یہاں پہ انڈسٹری بھی اٹھ جائے گی. یہاں انڈسٹری کو شاید شروع میں سپورٹ کرنی پڑے الیکٹریسٹی پرائسز میں. باقی اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایشو نہیں ہے, اس کو چلایا جا سکتا ہے اور وی ہیو پلانڈ. چیمہ صاحب, کتنے عرصے تک جو ہے وہ اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو آپ کے خیال میں ہم ڈیفالٹ کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے؟ ڈیفالٹ تو میرا اگلے 60 دن میں ڈیفینیٹلی مطلب آپ کہنے ہو جائے گا. اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی, سچویشن ٹھیک نہیں ہوتی تو 60 دن میں ڈیفالٹ ہو جائے گا. لہٰذا اس کو ایز ارلی ایز پاسبل, لیکن جتنا لیٹ ڈیفالٹ کا اناؤنس کریں گے وہ خرابی ہو جائے گی. آپ کو لون ری پروفائلنگ میں جانا پڑے گا, جتنی جلدی چل جائے گا اتنا بہتر ہوگا. اچھا, ڈیفالٹ کا تو آپ نے بتا دیا کہ جو ہے وہ تقریباً 60 دن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے ڈیفالٹ. آخری سوال, 2023 آپ کا ایک سیاسی ویژن بھی ہے, 2023 میں آپ کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ الیکشن ہوں گے, کون جیتے گا, کیا سیاسی جو ہے وہ چینجنگ آئے گی, پریڈکشن آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس میں اچھے کی توقع کرتا ہوں. فرض کر رہا ہوں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوگی, فرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوگی, تو میرا خیال ہے اپریل مئی میں الیکشن ہو جائیں گے. اپریل میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, مئی میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہم کو 80% سیٹیں لے کے جیت جائیں گے اور پھر آگے سارا کچھ ٹھیک ہے.
پھر آگے جو ہے نا، میں سے جس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ ایگو کم ہو گئی ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا اہمیت کا احساس ہو گیا، وہ ایک ہو گیا ہے. لہٰذا 22 کروڑ 75 لاکھ منہ جو ہیں، ان کو فیڈ کرنا اس ملک کے لیے، عزت سے رکھنا، ان کو روزگار دینا یہ آسان نہیں ہے. لہٰذا اب میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا ایک گرانٹڈ لیتے تھے کہ چھیڑ چھاڑ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ گرانٹڈ اب کوئی نہیں لے گا. گرانٹڈ پاکستان کو جو ہے وہ کوئی نہیں لے گا. پاکستان کو پولیٹیکل پارٹی کو گرانٹڈ لیا جاتا تھا، حکومت کو گرانٹڈ لیا جاتا تھا، وہ کم ہو جائے گا، مشکل ہو گیا. پنجاب میں جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ ختم ہوگی، کیا ہوگا؟ یہ بھی جو ہے وہ چیمہ صاحب جو ہیں وہ ان کی سپیچ آ گئی ہے اور وہ سپیچ کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں. یہی کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان میں حالات جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، چیزیں جو ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اور اگر یہی ساری صورتحال برقرار رہی تو 60 دن میں پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تقریب میں جو ہے وہ وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے، اور اس میں بڑی تفصیلی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہی کرائسس جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن تبدیلی لانا ہوگی، حکومت سے تبدیلی لانا ہوگی.